الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن سے تو ناراض ہے، جن پر تجھے غصہ ہے، جن پر تیرا غضب ہے۔ جن لوگوں پر تجھے غصہ ہے، تجھے غضب ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا۔ ہر وقت جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں۔ گزشتہ 2 دروس کے اندر میں نے دو باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ کی ناراضگی کی پہچان کیا ہے، کب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہے، یا اللہ تعالیٰ اس انسان پر غضبناک ہے۔ تو ایک نشانی میں نے یہ عرض کی تھی بہت تفصیل کے ساتھ کہ جب انسان گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سارے گناہوں کے باوجود نوازتے چلے جائیں، یعنی وہ گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا پر عطا کرتے جا رہے ہیں۔ ایک نعمت مل رہی ہے، دوسری مل رہی ہے، تیسری مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، سب کچھ جہاں وہ ہاتھ مارتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں مٹی کو ہاتھ میں لیتا ہے تو سونا بنا دیتا ہے، اور حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل الٹا مفہوم سمجھا جاتا ہے نا، بالکل الٹا، یعنی جس شخص کو یہ سب کچھ مل رہا ہو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اس لیے اس کو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر یہ سب کچھ اس حال میں مل رہا ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، تب تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب انسان بھلا دیتا ہے ہماری نصیحت کو، ہماری شریعت کو بھلا دیتا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ہر چیز کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ ڈھیل ہوتی ہے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے اور آخر میں جا کر اس کو پکڑا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی۔ تو اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں کے باوجود نعمتیں ہی نعمتیں اس کو ملتی چلی جائیں۔ اور دوسری نشانی جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی نفرت بٹھا دیتے ہیں، خصوصاً اللہ کے نیک بندوں کے دل میں، ان کے دلوں میں اس کے لیے کوئی محبت کے جذبات نہیں ہوتے۔
اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. تو یہ بھی اس لیے کہ جو مخلوق کی زبان ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مخلوق کی زبان کو نقارہ خدا سمجھو. مخلوق کی زبان پر وہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے پوری تفصیل حدیث شریف کی روشنی میں عرض کی تھی. تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک تیسری نشانی جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ برا دوست ہے، برا ہم نشین، برا دوست. یعنی اگر کسی کی دوستی کسی ایسے آدمی سے ہے، اس کا وقت کسی ایسے دوست کے ساتھ، کسی ایسے آدمی کے ساتھ گزرتا ہے جو شریعت کا پابند نہیں ہے، یا جو اس کو بھی شریعت پر عمل کرنے سے روکتا ہے، اس کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور یہ اس دوستی کے چکر میں، اس دوست کو خوش کرنے کے چکر میں دین کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس دوستی کو نبھاتا ہے، تو ایسا دوست بھی در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے جگری دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یعنی انسان کے دوست کا جو مذہب ہے، مذہب کا مطلب یہ اس کا طرز زندگی کیا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ شریعت کے احکام پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی معاشرتی زندگی اچھی ہے یا بری ہے، وہ کوئی باہر لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، وہ نشے کرتا ہے، وہ شراب کباب کے گناہ، اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، کس طرح کا اس کا رویہ، کس طرح کا اس کا چال چلن ہے. جب آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو آپ کو اس کا مذہب معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر پتہ ہے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ، تو بس جو کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے وہ آپ اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر بھی یہ سب کچھ ہے. یہ حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا مذہب ہے وہی اس کا مذہب ہے، پس دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے. ہم میں سے ہر شخص اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے، میرا وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے، اور کون سا دوست مجھے دین سے قریب لانے والا ہے، اور کون سے دوست کی وجہ سے میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کا مرتکب ہو رہا ہوں. قرآن کریم سورۃ الزخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کریم اور اسلام کے بارے میں ہم سب کا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ ہم بس فخر سے یہ بات کرتے رہیں کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اگر ہم اس کو دل سے حقیقت مانتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام سے پوچھنا ہوگا کہ دوستی کا تصور اسلام میں کیا ہے، کون سا دوست اچھا ہے، کون سا دوست برا ہے، کس دوست کے ساتھ کتنا وقت گزارنا ہے، کس دوست کے ساتھ کتنا وقت نہیں گزارنا، کس دوست کے ساتھ دوستی کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، دوسرے کے ساتھ کیا ہونی چاہیے. یہ ہمیں قرآن بتائے گا. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. تو دوستی اور دشمنی کے معیارات بھی ہمیں قرآن ہی بتائے گا. تو قرآن کریم میں فرمایا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے. خلیل عربی میں کہتے ہیں جگری دوست کو. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ جگری دوست، جگری یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے متقی دوستوں کے، یعنی سوائے ان دوستوں کے جو قرآن اور حدیث پر، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں.
ان دوستوں کے علاوہ باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ آگے سے یہی کہیں گے ما اضلنا الا المجرمون, کہ ہمیں تو ہمارے دوستوں نے گمراہ کیا تھا. فما لنا من شافعین, آج کوئی دوست ہماری شفاعت کے لیے تیار نہیں ہے. ولا صدیق حمیم, کوئی جگری دوست یہاں پر نہیں ہے, ساری دوستیاں ختم ہو گئیں. پھر وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, ایک دفعہ اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو ہم ان دوستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ قرآن کی آیات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی وہ معتبر ہے شریعت کی نظر میں, اس دوستی کی اجازت ہے. قرآن کریم سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا غم کی وجہ سے, حسرت کی وجہ سے, اور کیا کہے گا یا لیتنی, اے کاش, اتخذت مع الرسول سبیلا, میں نے اس رسول کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی, میں نے اس پیغمبر کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی, میں نے اپنا دوست اس پیغمبر کو بنایا ہوتا, میں نے اپنا دوست اللہ کے اس نیک بندے کو بنایا ہوتا, اس نیک انسان کو بنایا ہوتا. اور آگے کیا کہے گا, یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. یا ویلتا لیتنی, اے میری بربادی, اے کاش, لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش اس فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے نصیحت کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا, مجھے رستے سے ہٹا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان تو انسان کو بیچ چوراہے پر چھوڑ کر بھاگنے والا ہے. شیطان کی دوستی تو یہی ہے, وہ تو آپ کو چھوڑ دے گا بیچ منجدار میں, بیچ جگہ پہنچا کے پیچھے ہٹ جائے گا. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ, کہ شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر, کافر ہو جا. فَلَمَّا كَفَرَ, جب کافر ہو جائے قیامت کے دن کہے گا إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ, میں تو تجھ سے بری ہوں, میرا تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی دوستی یاری کچھ نہیں, کوئی تعلق نہیں, میں تمہیں نہیں جانتا. شیطان کی دوستی یہی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ اس نے تو آنکھیں بدل لی بالکل, تو شیطان اسی طرح آنکھیں بدلتا ہے. اور یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ شیطان قیامت کے دن آنکھیں بدل لے گا. وہ کہہ دے گا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. لا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہیں کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما کان لی علیکم من سلطان, میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی تم پر. الا ان دعوتکم, میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی. فاستجبتم, تم نے میری دعوت قبول کر لی, لہٰذا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو, اپنے آپ کو ملامت کرو. تو قیامت کے دن یہ دوست اس کی حسرت کرے گا. اب اس دوست کا مطلب کیا ہے؟ جس دوست کی وجہ سے دوسرا نوجوان گانے سننے لگ جائے. ایک کہتا ہے میں نہیں سن رہا, دوسرا اس کو کہتا ہے نہیں یہ گانا سنو. اسی طرح واٹس ایپ پر, فیس بک پر, سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو کوئی گانے بھیج رہا ہے, کوئی کسی کو فلموں کے اس کی قسطیں بھیج رہا ہے, کوئی کسی کو ڈرامے بھیج رہا ہے, کوئی کسی کو فحش تصویریں بھیج رہا ہے. اب یہ اس کی دوستی ہے. اگر آپ اس دوست کو کہہ دیں کہ یہ چیزیں مجھے نہیں بھیجیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرا کیسا دوست ہے. اب یہ ہماری دوستی کا معیار ہے. اسی بری دوستی کی وجہ سے انسان نشے میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی چرس پینے لگ جاتا ہے, کوئی کسی گناہ میں, کوئی کسی گناہ میں, اس لیے کہ اس کو دوست ایسا ملا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, کہ اے ایمان والو تمہاری اپنی
بیویوں میں، تمہاری اپنی اولاد میں بھی تمہارے دشمن چھپے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی اولاد یا بیوی اس کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اتنا حد سے نہ گزرنا کہ بیوی کسی خلاف شریعت کام کا کہے اور آپ اس کی بات مان لیں. بیٹا کسی شریعت کے خلاف کام کرنے کا کہے، آپ وہ کام کر لیں، آپ تو بیٹے کو خوش کر لیں گے، بیوی کو خوش کر لیں گے. قیامت کے دن تو یہ بیوی اور بیٹا کام نہیں آئے گا. یہ مطلب ہے کہ جہاں تک شریعت کی حدود ہیں وہاں تک آپ ان کے ساتھ چلیں. جہاں پر وہ آپ کو شریعت کے خلاف کرنے کا کہے، اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن میرے کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن یہ پیچھے ہٹ جائے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں قیامت کے دن کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، حتیٰ کہ بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی. ایک میزان جس وقت اعمال کو تولا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا ہم ایک دوسرے کو قیامت کے دن پہچانیں گے؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ایک، جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو اب انسان اس پریشانی میں ہوگا کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ بیٹا اپنی ماں کو ایک نیکی دے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے گی. دوسرا، جس وقت اعمال نامے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، اب اس کو یہ خطرہ کہ اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، یہ ایسا موقع ہوگا جس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور تیسرا، پل صراط سے گزرنے کا جو وقت ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ پہچان لو کہ کون تمہارا دوست ہے، کون تمہارا دشمن ہے. ہم تو بہت سارے خلاف شریعت کام اسی لیے کرتے ہیں نا کہ بیوی راضی ہو جائے، بیٹی راضی ہو جائے، بھائی راضی ہو جائے، بیٹا راضی ہو جائے. ایک اللہ کو اگر ہم راضی کر لیں، باقی سب کو اللہ راضی کر لے گا. اور اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ گئے، یہ ناممکن ہے کہ ہم ہر آدمی کو خوش کریں. جتنا بھی خلاف شریعت کام کر لیں، جتنا بھی اپنے آپ کو لبرل بنا لیں، جتنا بھی اپنے آپ کو سیکولر بنا لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا کا ہر انسان مجھ سے خوش ہو جائے. ایسا کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ کسی پیغمبر سے دنیا کے سارے انسان خوش ہوئے ہیں؟ کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی نیک آدمی سے دنیا کے کوئی سارے انسان خوش ہوئے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہم کیوں اس چکر میں پڑیں کہ اس کو خوش کریں، اس کو خوش کریں؟ اللہ کو کیوں خوش نہیں کرتے؟ یہ حدیث میں نے پہلے سنائی تھی، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو اللہ کی رضا کو مقدم کر کے لوگوں کو ناراض کر دے. یہ مطلب نہیں کہ انسان لوگوں کو خواہ مخواہ ناراض کرتا رہے، مطلب یہ کہ جہاں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں پر وہ اللہ کی رضا کو مقدم کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو کافی ہوں. اور من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جو لوگوں کی رضامندی کو ترجیح دے کر پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں. پھر تو وہ فٹ بال بن جاتا ہے. یہ لات دے گا وہاں جائے گا، وہ وہاں سے لات مارے گا یہاں آئے گا. اس کی اپنی کوئی ویلیوز، کوئی اقدار کچھ نہیں ہے کہ جس پہ یہ کھڑا ہو جائے کہ بھائی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس چیز پہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسی سے تو انسان کی حیثیت بنتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. اس لیے ہمیں اس چیز کا پورا دھیان ہونا چاہیے. اور اس کے اندر والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کی دوستی کس کے ساتھ ہے. ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے. ہم جو اولاد سے شکوے شکایت کرتے ہیں نا، ہمیں حق نہیں پہنچتا اپنی اولاد سے شکوے شکایت کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی ہم نے تربیت نہیں کی. اولاد تو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی تھی، وہ تو ایک موم تھا، جو آپ بنا لیتے اس سے. بڑے ہونے کے بعد ان سے شکوے شکایت کرنا
یہ بالکل بچپن میں انسان دیکھے کہ بھائی یہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی ٹیلی فون پر کس کے ساتھ بات ہوتی ہے، اس کی میسیجنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ واٹس ایپ پہ کس کے ساتھ رابطے کر رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ آج کل کیا سوچ رہا ہے، آج کل یہ پریشان تو نہیں ہے، آج کل یہ کوئی بہت زیادہ خوش تو نہیں ہے، آج کل اس پہ کوئی کسی چیز کا غلبہ تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے اندر نوٹ کرنے کی ہیں. کن لوگوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، پیسے کہاں سے لاتا ہے، یا جو پیسہ ہم خرچی ہم دیتے ہیں کہاں خرچ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری ہیں. اگر ہمیں اس کا پتہ ہوگا تو ہم اس کی، جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں اس کو پکڑ لیں گے، دوسری جگہ پتہ چلے گا یہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں پکڑ لیں گے، تیسری جگہ پتہ چلے گا یہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں اس کو پکڑ لیں گے. تو اس کے اندر وہ عادات بڑھیں گی نہیں، بلکہ وہیں اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں تو جس کو کہتے ہیں نا ستم بالائے ستم، وہ یہ کہ بہت سارے والدین تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، مسجد نہیں جانا. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، والدین نے پابندی لگائی ہے داڑھی نہیں رکھنا، اگر داڑھی رکھی میں گھر میں نہیں چھوڑوں گا، داڑھی اگر رکھی میں گھر سے نکال دوں گا. یہ والدین کی بات کر رہا ہوں، وہ والدین جو خود بھی نمازی ہوتے ہیں. اگر مجھے ایک بال بھی نظر آیا تو پھر مجھے گھر میں نظر نہیں آنا. تم اس مولوی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ قاری صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے، تم مسجد میں کیا کر رہے تھے. میں ابھی ایک عرب عالم کا خطبہ سن رہا تھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا. کہا مجھے جیل میں لے جایا گیا، میرا بیان رکھا جیل والوں نے، میں گیا، میں نے وہاں بیان کیا. تو ایک اجتماعی بہت سارے قیدی تھے، سب کو جمع کیا، میں نے ان کو بیان کیا. پھر مجھے جو خاص مجرم بڑے بڑے قیدی ہوتے ہیں جن کو عام قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا، مجھے ان کے پاس سے گزارا گیا کہ آپ ان کو بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ایک ایک بات ان کو بھی کہہ دیں. تو کہا میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، ایک نوجوان خوبصورت، اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے شکل سے لگا کہ یار یہ تو شکل سے کوئی مجرم نہیں لگتا. انسان کی فیس ویلیو جو اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی چور ہے یا چور نہیں ہے، اس کی زندگی کیسی گزری ہے پتہ چل جاتا ہے انسان کو. تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا، مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا یا جو بھی مجرم ہے یہ کوئی اس طرح کا عادی مجرم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس چکر میں آ گیا. کہاں میں وہاں سے گزر گیا، اس جیلر سے میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان تو مجھے مجرم نہیں لگتا، یہ کیوں آیا یہاں پر. تو کہا اس نے مجھے اس کا سارا قصہ سنایا. وہ قصہ یہی تھا، کہا میں یہ جو لڑکا تھا یہ مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا، جو حفظ کے حلقے ہوتے تھے، ناظرہ قرآن پڑھنے کے حلقے ہوتے تھے، حدیث حفظ کرنے کے حلقے ہوتے تھے، ان میں بیٹھتا تھا، کسی سے قرآن پڑھتا تھا، کسی سے حدیث پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جو بھی اس کی پڑھائی چل رہی تھی اسکول وغیرہ کی وہ کرتا تھا، لیکن اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا تھا. اس کے والد نے اس کو کہا بھائی مسجد میں تم مجھے نظر نہیں آؤ، تم کیا کبھی ایک حلقے میں بیٹھے ہوتے ہو حدیث پڑھ رہے ہوتے ہو، کبھی دوسرے حلقے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. کہا وہ کوشش کرتا رہا لیکن والد مان کے نہیں دے رہا، بات بات پر اس کو تانے دینا، بات بات پر اس کو ڈانٹنا. جب اس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی آنا شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی داڑھی مجھے نہیں چاہیے، داڑھی کاٹ دو. اس نے بہت مزاحمت کی، بہت سمجھایا والد کو، والد کسی صورت مان کے نہیں دے رہا تھا. اس کو کہا میں پیسے بھی دوں گا، سب کچھ بھی دوں گا، لیکن یہ ہے تو مجھے تمہاری پسند نہیں ہے، تم جو مولوی بنے ہوئے ہو. بالآخر وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، اس نے داڑھی کٹوا دی، مسجد چھوڑ دی، نماز سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے دوست پہلے کچھ اور تھے، اب اس کے دوست کچھ اور ہو گئے. چلتے چلاتے اپنی اسی زندگی کے اندر اس کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی جو شراب پیتے ہیں، جو اس طرح کے نشوں میں ہوتے ہیں. خود بھی شراب پینے لگ گیا. کہا ایک دن یہ گئے ہوئے تھے ساحل پر سارے دوست، اور انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، شراب میں
چونکہ نشے میں تھے سارے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی، دوستوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اس کے پاس چھری تھی، اس نے چھری نکالی، اپنے دوست کو مارا، وہیں اس کو قتل کر دیا، اور اب یہ اس قتل کی سزا بھگت رہا ہے، اور اس پر پھانسی کا آرڈر اور قصاص کا آرڈر چڑھ چکا ہے، اب اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا قصاص ہوگا۔ کہا یہ نوجوان اس طرح جیل میں آیا ہے، اور کہا اس نے مجھے یہ کہا کہ جتنے والدین جیل میں آتے ہیں اپنی اولاد سے ملنے کے لیے، میں نے دیکھا سب جو بچے ہوتے ہیں جو جیل میں ہیں سب کے سر نیچے ہوتے ہیں، والدین ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نوجوان ایسا ہے کہ جب اس کا والد آتا ہے تو اس کا سر نیچے ہوتا ہے اور یہ اس کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے والدین معاشرے میں یہ کر رہے ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے بچوں کو دین سے، دینداروں سے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں، اپنے بچوں کو پورا 10 سال کا درس نظامی پڑھائیں، مسلمان بنانا تو ذمہ داری ہے نا والدین کی۔ یا نماز پڑھنا صرف مولوی کا کام ہے کہ مولوی نماز پڑھے گا، مولوی بد نظری سے بچے گا، مولوی لڑکیوں سے تعلقات سے بچے گا، مولوی نشے سے بچے گا، مولوی گالم گلوچ سے بچے گا، مولوی معاشرتی خرابیوں سے بچے گا، مولوی سود سے بچے گا؟ یہ دین کیا مولوی کے لیے؟ صرف مسلمان بنانا تو والدین کی ذمہ داری ہے، وہ جہاں بھی پڑھتا ہے جو بھی کرتا ہے مسلمان بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کی، اور ظاہر یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا نقی، کہ دوستی نہ کرو مگر کسی مومن آدمی کے ساتھ۔ یہ جو ہم آیت وہ پڑھتے ہیں دعائے قنوت ونخلع ونترک من یفجرک، اس کا کیا مطلب ہے؟ نخلع ونترک من یفجرک، یا اللہ میں اظہار بیزاری کرتا ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرتا ہو، یعنی ایسے شخص کے ساتھ میں دوستی نہیں کروں گا جو تیرا نافرمان ہو۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی گناہگار سے نفرت کی جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ اس سے نفرت شروع کر دیں کہ یہ گناہگار ہے بھائی اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ ہم نفرت کی بات نہیں کر رہے، ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ دوست ایسے شخص کو بنانا، ایسا شخص دوستی کے لائق نہیں ہے۔ جہاں تک بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اس کی حیثیت ہے، اس کے حقوق ہیں، ان کا ادا کرنا لازم ہے، اس کے سلام کا جواب دینا لازم ہے، بیمار ہو جائے اس کی عیادت سنت ہے، جنازے میں شریک ہونا یہ اس کا حق ہے، جو حقوق مسلمان کے بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کو نصیحت کرنا، اس کو خیر کی طرف لانا، یہ سب تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنا جگری دوست، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ مطلب ہے اس کا نخلع ونترک من یفجرک، کہ یا اللہ میں اظہار بیزاری کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں اس شخص کو جو تیرا نافرمان ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آج کل سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آپ دیکھ لیں، فیس بک پر بھی بہت سارے دوست ہوتے ہیں انسان کے، اب ہر بچہ ہی فیس بک استعمال کر رہا ہے۔ اب اس کے دوست کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے؟ اب تو یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے دنیا، ایک دیہات، ایک گاؤں بن گیا ہے۔ پوری دنیا امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی دسترس میں، ابھی آپ میسج کریں وہ آپ کو جواب دے دے گا۔ آپ ذرا دیکھیں یہ میرا بچہ فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے، یہ امریکہ میں کسی سے بات کر رہا ہے، انگلینڈ میں کسی سے بات کر رہا ہے، کسی مرد سے بات کر رہا ہے، کسی عورت سے بات کر رہا ہے، کیا اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں فیس بک کیا چیز ہے، واٹس ایپ کیا چیز ہے، نہیں پتا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر آپ کی اولاد کو پتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا بڑا ماہر ہے، مجھے موبائل چلانا نہیں آتا، اور وہ اس کے اندر اتنا کچھ کر لیتا ہے، وہ لاک بھی کھول لیتا ہے اور انٹرنیٹ بھی کر لیتا ہے اور کارٹون بھی لگا دیتا ہے، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، یہ خامی ہے، عیب ہے۔ آپ کے بچے کو آتا ہے، آپ کو نہیں آتا، تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اس کو؟ آپ کو پتا کیسے چلے گا وہ یوٹیوب میں کیا چیزیں سرچ کر رہا ہے، اس کی سرچ ہسٹری میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جب آپ کو نہیں پتا اور وہ 10 سال تک یہ چیزیں دیکھتا رہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر دوستیاں کرتا رہے،
10 سال بعد آپ ڈنڈا اٹھا کے سر پہ کھڑے ہو جائیں کہ خبردار ایسا کیا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. 10 سال جس چیز میں وہ پختہ ہو گیا, جس میں وہ پکا ہو گیا, اب ایک ڈنڈے سے وہ آپ کی بات مانے گا؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے. فطرت سے تو ہم نہیں لڑ سکتے. تو یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو بچے نشئی بنتے ہیں, نشوں میں مبتلا ہوتے ہیں, کوئی کس نشے میں, کوئی کس لت میں, کوئی لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے, کوئی کس گناہ میں پڑا ہوا ہے, کوئی باہر بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کل امتی معافا الا المجاہرین, میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین. مجاہر اس گناہگار کو کہا جاتا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. یہ جہر سے ہے. جہر کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا کوئی بات کرنا. اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی تشریح کی کہ مجاہر کا مطلب کیا ہے. آپ نے فرمایا, وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحْ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا مجاہرت اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان رات کو گناہ کرتا ہے, اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ کسی کو نہیں بتاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا, اللہ ستار ہے. یہ شخص صبح اٹھتا ہے, اپنے دوست کے پاس جا کے کہتا ہے, یا فلان قد عملت البارحۃ کذا وکذا, میں نے کل رات کو یہ گناہ کیا ہے, میں نے کل رات کو فلاں لڑکی کو تنگ کیا ہے, میں نے کل رات کو فلاں لڑکی کے ساتھ یہ کیا ہے, میں نے کل رات کو یہ کام کیا ہے. یہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں. یہ آج کل کے دوستی کا معیار ہے. یہ اگر نہیں بتائیں تو پھر وہ کہتے ہیں, یار یہ کیسا دوست ہے, مجھے تو بتایا ہی نہیں اس نے. یہ دوستی ہے. کہتے ہیں یہ کیسا دوست ہے, مجھ سے چھپا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ستار ہوں, میں نے اس کے گناہ کو چھپایا. وہ دوست کہتا ہے, یار یہ میرا کیسا دوست ہے, اس نے یہ کیا مجھے بتایا ہی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس پر پردہ ڈال رہا ہے, اور یہ صبح ہوتے ہی خود اپنی اس غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے. تو ان پر اللہ کا غضب ہوا یا نہ ہوا؟ تو برا دوست یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے یا نہیں؟ حدیث قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کی بات, بری بات لوگوں میں پھیلے, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. یہ فحاشی کی بات ہے نا. ایک دوست جب دوسرے کو بتاتا ہے, دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, بدترین مخلوق اس زمین پر اللہ کی وہ جوڑا ہے, وہ میاں بیوی ہیں جو رات گزارتے ہیں اور صبح شوہر دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں نے رات کو یہ کیا, یا بیوی دوسری عورت کے سامنے بیان کرتی ہے کہ رات کو میں نے یہ کیا. آپ نے فرمایا یہ دنیا پر اللہ کی بدترین مخلوق ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان, یہ ہماری ذمہ داری ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر, کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے, اچھے دوست کی مثال گویا کوئی خوشبو والا ہو. فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبتا. کوئی خوشبو والا اگر آپ کا دوست ہوگا, یا تو وہ آپ کو خوشبو لگا دے گا تھوڑی سی, تو آپ کو بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے تب بھی آپ کے پاس خوشبو آ جائے گی. کچھ نہیں ہوگا, اچھی خوشبو تو بہرحال آپ کو مل ہی جائے گی, اچھی خوشبو سونگھنے کو تو مل ہی جائے گی. آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال یہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھوں گا, وہ نماز پڑھتا ہے تو میں بھی نماز پڑھنے لگ جاؤں گا.
وہ روزہ رکھتا ہے میں بھی روزہ رکھنے لگ جاؤں گا، وہ لڑکیوں کو نہیں چھیڑتا، وہ شراب نہیں پیتا، وہ چرس نہیں پیتا، وہ بلکہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں بھی ان چیزوں سے رک جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہو، کم از کم دنیا میں ایک اچھی شہرت تو مل جائے گی کہ یار اس کے دوست بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ اس کی خوشبو تو مل ہی جائے گی اس کو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مثل الجلیس السوء کنافخ الکیر، برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار جو بھٹی کے اندر پھونک مارتا ہے، ہوا مارتا ہے تاکہ آگ بھڑکے وہ اس کے اندر لوہے کو گرم کرے۔ آپ نے فرمایا اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا خبیثا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، جب وہ لوہے کو نرم کرے گا گرم کرے گا تو چنگاریاں اڑیں گی، کسی ویلڈنگ والے کے پاس آپ بیٹھیں گے کوئی چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑے پہ بھی آ کے اس کو داغدار کر دے گی، سوراخ کر دے گی۔ کچھ نہ ہو آپ نے فرمایا اس کو بدبو تو آئے گی، جو پگھلا رہا ہے، جو اس کے اندر گند ہے، جو کچھ ہے وہ بدبو تو اس کو محسوس ہوگی۔ یہی مثال برے دوست کی ہے کہ یا تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، جس کا دوست گناہوں میں مبتلا ہے جب وہ اس کے پاس بیٹھے گا آہستہ 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 وہ بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ کچھ نہ ہو کم از کم بدنام تو ہو ہی جائے گا کہ یار یہ تو سارے لوفر لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، اس کے سارے دوست ایسے ہیں، فلاں ہیں، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، بدنامی یہ تو ہو ہی جائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ ساری قرآن اور حدیث کی نصوص ہیں، عبارات ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائی ہیں۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ایک جملہ ہے، اور دوستی کا شرعی معیار یہ اس کی تفسیر ہے۔ ہم زبان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بحیثیت مسلمان دوستی کے وہی معیارات بنانے ہوں گے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس موضوع کے اندر بہت تفصیل ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ میں تفصیل عرض کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوشش یہ کریں خود بھی اپنے بچوں کے لیے بھی کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کا کردار اچھا ہو، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں سے خود بھی بچیں جو برے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں اور ان چیزوں سے بھی بچائیں جس طرح آج کل انٹرنیٹ، فیس بک وغیرہ وغیرہ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں تک اچھا کام کر رہا ہے اس میں اور کہاں جا کے یہ برے کام میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی تو ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ اس لیے کہ غیر المغضوب علیہم جب ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوتا ہے، اس دعا کے اندر یہ دعا شامل ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا جو دوست تیری ناراضگی والی زندگی گزار رہا ہے، اور ہم اپنے لیے لمٹ مقرر کر دیں کہ بھائی یہ شریعت کی حدود ہیں، اس تک دوستی بھی چلے گی، یاری بھی چلے گی، سب کچھ چلے گا، اس کے بعد نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، سیرت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا کسی سریے میں جنگ کے لیے، واپسی پر آ رہے تھے تو اس صحابی کی ان کے مزاج میں بے تکلفی تھی، مزاح تھا، صحابہ کے ساتھ وہ مزاح کیا کرتے تھے، تو انہوں نے راستے میں آگ جلائی اور مذاق کے طور پر ویسے ہی دل لگی کے لیے کچھ صحابہ سے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں، یہ آگ میں نے جلائی ہے، امیر کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں چھلانگ لگاؤ۔ اب صحابہ پریشان کہ یہ تو ہمارے امیر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امیر بنایا، اب اگر ہم چھلانگ لگاتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو اسلام ہی اس لیے قبول کیا کہ آگ سے بچ جائیں، اور آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آگ میں چھلانگ لگائیں۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ امیر کا حکم ہے تو اس کو مانیں، تو پھر اس صحابی نے منع کیا کہ میں مذاق کر رہا تھا، میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ چھلانگ لگائیں اس میں۔ یہ صحابہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا واقعہ بتایا کہ ہمارے ساتھ راستے میں ایسا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگا لیتے
قیامت تک اس آگ سے تم نہیں نکل سکتے تھے. کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی ناراضگی کے کسی کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. یہ امیر تھے لیکن یہ کام جو تمہیں یہ کہہ رہے تھے یہ خلاف شریعت تھا، اس بات میں ان کی بات ماننا جائز نہیں تھی. تو والدین کے لیے بھی حد ہے. والدین کی بھی ہر بات ماننے کی اجازت نہیں، بھائی کی بھی ہر بات ماننے کی اجازت نہیں، اسی طرح دوست کی بھی ہر بات ماننے کی اجازت نہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.